نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا قابل صد احترام محترم و معزز مسلمان بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس کی سورۃ النحل کی دو آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کی ان آیات کی صحیح معانی بیان کرنے کی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سننے سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے عبرت کے لیے کافی مثالیں بیان فرمائیں، ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے۔ اب انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے بہت ساری مثالیں دی جناب۔ کہیں پر اللہ پاک نے معجزات کی مثال دی، کہیں پر اللہ پاک نے اگلی قوموں کی مثالیں دی، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک خاص قدرت اس دودھ کے نکالنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کارخانے کا ذکر فرمایا کہ انسانوں آپ کے لیے اس کے اندر ایک عبرت ہے، عبرت کا سامان ہے، تعجب کی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ آپ سوچیں تو صحیح۔ ہر بھینس کے پیٹ کے اندر اللہ پاک نے کیسا کارخانہ لگا رکھا ہے، ہر گائے کے پیٹ میں اللہ پاک نے یہ قدرت کا دودھ کا کارخانہ لگا رکھا ہے، ہر بکری کے پیٹ میں اور ہر بھیڑ کے پیٹ میں، اونٹنی کے پیٹ میں، یہ تمام جانوروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جانور ہوں گے، اور ان میں اللہ پاک نے کس طرح جو ہے یہ دودھ کا پلانٹ لگایا ہوا ہے۔ اور قرآن نے فرمایا کہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، فرمایا کہ دودھ اور روس کے درمیان، یعنی دودھ اور اس کی لید کے درمیان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خالص اور پاک دودھ کو نکال کر آپ کو اللہ پاک نے پلایا۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایک واضح ہوتی ہے، اور انسان کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ انسان، ایک تو اللہ پاک نے آپ کے لیے خالص چیز عنایت فرمائی، دوسرے نمبر پر اللہ پاک نے کسی بھی قسم کی ملاوٹ اس کے اندر داخل نہیں فرمائی۔ دودھ جب نکلتا ہے جانور کے تھنوں سے تو اس وقت بالکل خالص ہوتا ہے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اگر جانور خدا نخواستہ فوت ہو جائے تو اس کے تھنوں سے اگر دودھ نکالا جائے تو جانور کا جسم بذات خود پلیت ہو جاتا ہے، لیکن اس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ پھر بھی پاک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ تو فرمایا کہ آپ دیکھیں انسان کے سوچنے کا مقام ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، آپ کے لیے جانوروں کے اندر عبرت کا مقام ہے۔ نُسْقِيكُمْ، ہم پلاتے ہیں آپ کو، آپ نہیں پلاتے، آپ نہیں نکالتے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بڑے احسانات ہیں ان دودھ دونے والوں پر، یا جو جانور رکھتے ہیں دودھ کی تجارت کرنے کے لیے۔ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان، لیکن وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ اللہ کے اس احسان کا انہوں نے بدلہ کیا دیا ہے، اس کے احسان کا انہوں نے شکر کتنا ادا کیا ہے، انہوں نے کتنی محنت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض پورے کرنے کی کوشش کریں یا ان کی زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ انسان ذرا اس بارے میں سوچے۔ فرمایا کہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، فرمایا کہ ہم نے روس اور دم کے درمیان میں سے، خون اور اس کے جو ہے لید کے درمیان میں سے ہم نے اس خالص دودھ کو نکال کر آپ کو پلایا، خالصا سائغا للشاربین، فرمایا کہ پینے والوں کے لیے بڑا تازہ اور زبردست مزیدار ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس دودھ کے اندر ایسی خاصیت رکھی کہ اگر انسان بغیر کھانے کے اگر زندگی جینا چاہے تو زیادہ سے زیادہ پانی کے اوپر 2 یا 3 دن سے آگے نہیں چل سکتا،
لیکن دودھ کی غذائیت اتنی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچہ 2 سال تک ماں کے دودھ پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ سائغ للشاربین ومن ثمرات النخیل والعناب، قرآن نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی ہم نے نخیل کے باغات آپ کو عنایت فرمائے، ثمرات کے باغات، نخیل کھجور کے باغات آپ کو عنایت فرما دیے۔ تتخذون والاعناب، اور انگوروں کے باغات، تتخذون منہ سکرا، آپ اس میں سے شراب نکال کر بھی پیتے ہیں، ورزقا حسنا، اور رزق حسن، آپ جو ہے اس میں سے اپنے لیے اب ایک ہی چیز ہے، اسی چیز سے مرضی ہے کہ آپ اسے شراب بنائیں یا جو ہے اس کو اپنے لیے رزق حسن بنا دیں۔ اب انگور اگر تازہ آپ کھائیں تو آپ کے لیے کشمش کی صورت میں کھائیں تو حلال ہے، آپ کے لیے رزق حسن ہے، لیکن اگر آپ اس کو نچوڑ کر اس سے شراب نکالیں اور اس کو رکھ دیں، شراب کے اس کے جو قوانین ہوتے ہیں، جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ پوری کر کے آپ رکھ کر نکال دیں تو وہ شراب بن جائے گی۔ ایک طرف سے شراب اور دوسری طرف سے اسی چیز سے جو ہے وہ نچوڑا نکل جاتا ہے۔ تو وہاں پر ایک مثال عجیب جو ہے مجھے یاد آنے لگی کہ ایک صاحب جو ہے اللہ والے تھے، وہ کسی محفل کے اندر موجود تھے، سامنے کوئی حضرت موجود تھے، ان کے ایک طرف جو ہے بیوی بیٹھی ہوئی تھی اور دوسری طرف اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو وہ دہریہ قسم کا انسان تھا، اس نے سوال کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ انگور جو ہے اس کا کھانا حلال ہے آپ کے مطابق بھی، لیکن اگر اس انگور سے نکلی ہوئی جو اگر شراب بنتی ہے تو پھر وہ کیوں حرام ہے؟ تو حضرت نے مثال سے اس کو سمجھایا کہ جناب، آپ کی ایک طرف آپ کی زوجہ محترمہ موجود ہے، دوسری طرف آپ کی بیٹی محترمہ موجود ہے، تو آپ کے لیے وہی بیٹی جو آپ کے نطفے میں سے نکلی وہی آپ کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ کہا کہ حرام ہے۔ کہا کہ وہی زوجہ آپ کے لیے حلال ہے کیونکہ اس کی ایک نسبت الگ ہے، زوجہ کی نسبت ہے، ادھر جو ہے بیٹی کی نسبت ہے، بیٹی آپ کے لیے حرام ہے، زوجہ آپ کے لیے حلال ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اسی میں سے اللہ پاک جو ہے اگر آپ جو ہے شراب نکال لیں، جوس نکال لیں جائز ہے، لیکن اس کو اگر گندا کر کے شراب بنانے کے مرحلات میں سے گزار کر اس کو شراب بنا لیں تو یہ پھر وہی چیز حرام ہو جائے گی۔ تو قرآن مقدس کے اندر شراب کے بارے میں تدریجاً حکم نازل ہوئے۔ پہلا ان میں سے حکم یہ ہے تتخذون منہ سکرا، آپ جو اس سے شراب نکالتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ پاک نے دوسرے احکام نازل فرمائے۔ بالآخر آخری حکم یہ نازل ہوا کہ شراب کے بارے میں کہ جناب شراب جو ہے ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے حرام ہے، فاجتنبوا الرجس، پلید بھی ہے، آپ اس سے اجتناب کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم نے جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کام کو مزید آگے